دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر سب ہوں یا نہ ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو تبدیل کرنا یہ پروٹیسٹ کے تھرو اور جو یہ چاہ رہے ہیں وہ یہ اس میں یہ اچیو نہیں کر پائیں گے. اور یہ انہوں نے ماضی میں بھی بہت دفعہ کوشش کی ہے، اور ماضی میں اس وقت تو جب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی اور عدلیہ بھی ان کے ساتھ تھی تب بھی یہ نہیں کر پائے تھے. تو اب تو بہت مشکل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اور جہاں تک یہ جو 9 مئی کے کیسز کی بات کر رہے ہیں تو ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ ان کو جنہوں نے غلط کام کیے ان کو آپ سزائیں دیں. یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ، اور بار بار یہ عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے بائی دا وے کہ جی آپ ان کو 9 مئی والوں کو آپ سزا دیں. تو اب جب سزا دے دی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں سزا تھوک کے حساب سے دیں. وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کرائیں اور پھر پتہ نہیں. وہ جوڈیشل انکوائری ہی ہے نا. جج اگر سزا دے رہا ہے وٹنسز اور اس کے سامنے باقی سارے لوگوں کے سامنے ٹیسٹیمونیز کے ساتھ، تو وہی ہے نا. اس کے بعد پھر ان کے پاس یہ والا آپشن تو موجود ہے کہ یہ جا سکتے ہیں باقی جو فورمز ہیں اس کے اوپر، تو یہ جائیں ادھر اور جا کے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کی اجازت ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہسٹری موجود ہے وائلنس کی تو نہیں ہونے دینا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ نہیں دیکھیں، ہم 2 دفعہ انہوں نے جلسے کیے ہیں. ایک دفعہ لاہور میں کیا ہے اس حکومت آنے کے بعد، اور ایک دفعہ ادھر پنڈی اسلام آباد میں بھی کیا ہے. اور اس میں جو انہوں نے تقاریر کی ہیں وہ سی ایم صاحب کی وہ آپ نکال کے دیکھ لیں کہ وہ کیا اس کے اندر فرما رہے ہیں. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جلسہ وغیرہ کرنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے، لیکن جلسے کی جگہ وہ نہیں ہو سکتی. اب یہ کہیں کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے ڈی چوک پہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. یا آپ کہیں آس پاس اسلام آباد کی کوئی جگہ جو ہے وہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہے اسلام آباد. شوکت صاحب تو پھر لاہور جانا ہے تو لاہور میں بھی آپ نے پہلے کی تھی نا، تو آپ جدھر پہلے لاہور میں کیا تھا ادھر ہی جا کے دوبارہ کر لیں جلسہ. عفنان صاحب کیا سرپرائز ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹریٹجی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا گھما رہے ہیں، کہ مطلب ظاہر ایک پلاننگ ہوگی ان کی احتجاج سے متعلق، کیا ہو سکتا ہے سرپرائز؟ دیکھیں ایک سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہری پور والی سائڈ سے جو ہے اپنے بندے اکٹھے کر کے لانے کی کوشش کریں اسلام آباد. اچھا، ایک سرپرائز یہ ہو سکتا، مطلب سرپرائزز تو خیر مطلب کہ بہت مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا کس طرح سوچ رہے ہیں، لیکن تو کوئی رپورٹس وغیرہ ہیں اس طرح کی؟ ہاں جی رپورٹس وغیرہ ہیں اس طرح کی؟ ہاں جی رپورٹس تو ہیں اس طرح کی ہیں، بالکل ہیں. اچھا. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس سے پہلے حکومت کو پتہ چل جاتا ہے. بظاہر حکومت کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، وسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ادھر بھی تو حکومت ہے نا، کے پی میں حکومت ہے، اس لیے اس کو استعمال کر کے کافی کر لیتے ہیں. لیکن ادروائز تو اور بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو. جہاں تک 26ویں یعنی ترمیم کی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ہم خیال بینچ بنا کے فیصلے دینا سالوں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں، وہ قانون کی جو ہے وہ حکمرانی تھی؟ کیا وہ رول آف لا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے آپ نے 2 جج بٹھائے اور سارے پاکستان کو پتا ہوتا تھا کون سے 2 جج ہیں وہ، اور اس کے بعد آپ نے جو مرضی فیصلے دینے شروع کر دیے؟ تو بات تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ تو اب جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جو کچھ ثاقب نثار صاحب نے کارنامے شروع کیے کہ میں تو 4-5 ایم این اے کو تو کھڑے نکال دوں، مطلب 2 ہمارے سینیٹرز کو انہوں نے وہ کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا، سمبل ہم سے لے لیا، یہ سارا کچھ تو ہمارے ساتھ پہلے ثاقب نثار صاحب نے کیا. اس کے بعد انہوں نے جو قوانین بنائے وہ اس طرح کے بنائے کہ آگے ان کا خیال تھا کہ ان کی سیٹنگ رہے گی اگلے 10 سال تک. جو انہوں نے گڑھے بنائے تھے اس میں اب انہی گڑھوں میں جا کے خود ہی گر گئے. تو یہ بیسیکلی اس طرح قانون کی اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں کہ آپ کا ہم خیال بینچ ہو اور وہ آپ کو گڈ ٹو سی یو کرے اور آپ کو کہے آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ والی اب آپ کو قانون کی حکمرانی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا شوکت صاحب، آپ اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجیے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک دورہ جس سے بڑی امیدیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی امیدیں جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، تو وہ قاسم اور سلیمان کی آمد سے بھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تو وہ بھی لگتا ہے کہ ان کی والدہ نے وہ دورہ کال آف کروا دیا ہے کہ وہ اب پاکستان شاید نہیں آئیں گے، ان کو بلوا لیا گیا واپس. ایک تو وہ کیسا سیٹ بیک ہے آپ کے لیے، اور دوسرا ابھی بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے، وہ لیڈ کریں گے احتجاج کیا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اس دفعہ کافی وہ ہے اور حکومت کو کنفیوز کر دے گی. اور یہ ہری پور سائڈ جو میرے بھائی نے بتایا نا، دیکھیں کوئی رات کے ٹائم تو چھپکے سے تو نہیں آنا ہے نا، وہ تو ظاہر ہے حکومت کو پتہ نہیں، پوری دنیا کو پتہ چلے گا، میڈیا ہوگا. اور ہم کیوں چھپکے سے آئیں بھائی؟ ہم سڑک پہ اس ذریعے کیوں نہ آئے، سیدھے راستے پہ کیوں نہ آئے؟ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے؟ میرے بھائی نے بات کی جو ہمارے دور میں، چلو ہماری دور میں بھی، لیکن آپ مجھے ایک مثال بتا سکتے ہیں کہ آپ نے لانگ مارچ کیا ہو، یا کسی آپ کے جو الائز ہیں اس وقت انہوں نے ٹرینڈ مارچ کیا ہے، دھرنا دیا ہے، کبھی ہم نے روکا ہے ان کو؟ میرا سوال شوکت صاحب، ایک تو قاسم اور سلیمان کی آمد
تک قاسم Is that a setback? ہماری پارٹی کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر وہ آنا ہوا آ جائیں گے, اپنے والد سے ملاقات کر لیں گے. نہیں آنا ہوا تو ہم اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے ورکر پہلے بھی ماشاءاللہ نکلے تھے, آج پھر نکلیں گے. ہم سارے سلمان قاسم میں بہت سارے ہیں یہاں پہ. یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر تحریک گرم ہوگی, اس طرح نہیں ہے. اس دفعہ جو لیڈرشپ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے نظر آئے گی. اچھا. اور جو ہیں وہ ورکر بھی سامنے نظر آئیں گے اور ہم بڑے پرامن ہوں گے. تو یہ اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی آئے, دیکھے کہ ہمارے کون سے لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں یا کون سے لوگ ہیں جو انتشار کر رہے ہیں. اور یہ جو جنید اکبر صاحب اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب دیکھیں گے, عمر ایوب صاحب نے بھی کہا, یہ کیا معاملہ ہے؟ لائے عمل دیں گے اس کے بعد؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی چیزوں پہ وہ ہو رہا ہے, حکمت عملی بن رہی ہے کہ پہلے پلان کیا ہوگا, دوسرا پلان کیا ہوگا, تیسرا پلان کیا ہوگا. اچھا. مختلف آپشنز پہ غور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی فائنلائز ہو چکے ہیں. صرف اناؤنسمنٹ کی بات ہے اور وہ لیڈرشپ میں تو یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہوں. لیڈرشپ جب موقع مناسبت سمجھے اناؤنس کریں گے اور لوگ نکلیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے کہ ورکر جو ہے نا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پریشر ڈال رہے ہیں وہ ہمارے حلقوں کے اندر جا کے. اتنی ظلم اس حکومت نے کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یا تو دیکھیں نا, یا تو عمران خان سرنڈر کر کے نکلے یا پھر عوام سر اٹھائے. دو باتیں ہیں نا. تو اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہی ہوگا جو حال اس وقت ہو رہا ہے. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پیٹرول مہنگا, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو کون ہوگا پھر اس ملک کی بات کرنے کے لیے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں, ایک تو قاسم اور سلیمان کا معاملہ, آپ کو لگ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کیا تھا اور وہ آئیں گے تو ملیں گے, انہیں فرق نہیں پڑتا, اور یہ پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف نظر, تو آپ کیا, ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیے محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے پہلے بھی یہ اتھارٹی دی تھی کہ جی آپ ہمارے بہاف پہ نیگوشیٹ کریں, مگر جب وہ نیگوشیشن کرنے لگے تو ان کو یہ لوگ پھر پیچھے سے ہٹ گئے, تو وہ مطلب کہ کافی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گئے تھے. تو میرے نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے مطلب کہ وہ لیڈ تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے اندر کیونکہ بہت زیادہ عمران خان صاحب خود بھی اپنی مرضی کرتے ہیں, پھر باقی بھی, تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو پھر اس طرح کے معاملات کو چلانے کے لیے. بہت آپ کو افہام و تفہیم سے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ قاسم اور سلمان والی جو آپ نے کی ہے, دیکھیں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا کہ جی موروثیت ہے, موروثیت ہے, موروثیت. حالانکہ کوئی کہیں دنیا میں کہیں قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی موروثیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ بین ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ جتنا اس کو یہ سیل کر سکتے تھے اس کو کیا انہوں نے, اور اب آپ دیکھیں کہ خود وہ والا کام کر رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ہمیں ہمیشہ برا بھلا کہا تھا کہ موروثیت ہے. اب وہ قاسم اور سلمان جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں پاکستان آنے کی, ابھی نہیں آ رہے, جب بھی آئیں گے. خیر اب تو نہیں آ رہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عفنان صاحب آپ کا ٹائم کے لیے, اور تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب.